پاکستان واپسی کی چٹھی جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے. وفاقی حکومت نے آپ کو پردیس سے دیس میں لانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ چٹھی کو رسپونڈ کریں, اور چٹھی جو ہے وہ حکومت برطانیہ کو لکھی گئی ہے. نواز شریف کو ڈیپورٹ کرانے کے لیے حکومت ان ایکشن. پنجاب کی سفارش پر وفاق کا حکومت برطانیہ کو خط لکھا. نواز شریف مجرم ہیں, ضمانت ختم ہو گئی, واپس بھیجا جائے. فردوس عاشقاوان کہتی ہیں اجازت 8 ہفتوں کے لیے دی اور گئے ہوئے 105 دن ہو گئے. پردیسی کو دیس میں لانے کے لیے چٹھی روانہ کر دی ہے. شہباز شریف کی برطانیہ کو خط لکھنے کے حکومتی اقدام کی مذمت. لیگی صدر کا حکومتی اقدام کے خلاف عدالت جانے کا اعلان. کہتے ہیں عمران خان ذاتی دشمنی میں اوچھی حرکتوں پر اتر آئے. عوامی نفرت سے بچنے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے. عمران خان نے خود میاں محمد نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا تھا. اب وہ جھوٹ نہ بولے قوم کے سامنے, رونا مت روئے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مجرم ہے؟ اگر آپ سمجھتے تھے مجرم ہے تو کیوں بھاگنے دیا؟ نواز شریف کو واپس لانے کی حکومتی کوشش منافقت قرار. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان نے نواز شریف کو خود لندن بھیجا, اب NRO دے کر رونا نہ روئیں. وزیر اعظم کو کسی کرپشن کیس میں دلچسپی نہیں, صرف کٹ پتلی راج برقرار رکھنا چاہتے ہیں. 2020 ترقی اور نوکریوں کا سال ہے. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب. کہا خیراتی ادارے کی طرف سے کم لاگت گھروں کی فراہمی بڑا اقدام ہے. لوگوں کو اخوت پروگرام پر اعتماد ہے. آپ کہتے ہیں کہ 1947 یا موجوداروں سے لے کے آپ سارے چور پکڑیں تاکہ ان کا نمبر دیر سے آئے. چینی چور, یہ گندم چور, یہ دوائی. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. سینٹ میں آٹا بحران کی رپورٹ پر اپوزیشن کا طوفان. پرویز رشید اور مشاہد اللہ کا ذمہ داروں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ. شہری رحمان بولی بحران میں ایک وزیر کا نام بھی لیا جا رہا ہے. کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کمر بستہ. وفاقی کابینہ اجلاس میں ڈاکٹر ظفر مرزا کی بریفنگ. تمام شہروں میں علاج کے مراکز قائم کرنے کے اقدامات سے آگاہ کیا. سندھ کابینہ کی بھی بیٹھک. حفاظتی انتظامات کے لیے 10 کروڑ روپے کی منظوری دے دی. چیئرمین سینٹ نے بھی اجلاس میں ماسک پہن لیا. حکومت بلوچستان کے تفتان بارڈر پر سخت انتظامات. مزید 139 زائرین واپس پہنچ گئے. قرنطینہ میں تمام افراد کی ہر 48 گھنٹے بعد اسکریننگ. پشاور ایئرپورٹ پر جدید تھرمل اسکینرز نصب. سندھ میں پبلک لائبریریاں بند. کھلنے والے 50 سے زائد اسکولز کی رجسٹریشن معطل. گلگت کے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں 3 روز کی توسیع. کورونا وائرس آج مزید 44 افراد کی زندگیاں نگل گیا. چین میں 33 اور ایران میں 11 افراد نشانہ بنے. ایران اور جنوبی کوریا میں صورتحال تشویشناک. 24 گھنٹوں میں 1600 سے زائد نئے کیسز رپورٹ. عالمی ادارہ صحت اور یورپی یونین کا اظہار تشویش. پہلے غنڈہ گردی دکھائی, مقدمہ درج ہوا تو ضمانت کرائی. عدالت کا نبیل گبول کو 1 لاکھ روپے کے 2 مچل کے جمع کرانے کا حکم. پی پی رہنما نے چیئرمین فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے گھر پر حملہ کیا تھا. لاہور میں وحدت روڈ پر اکیڈمی سے طالب علم کی لاش برآمد. نعیم کے اغوا کا مقدمہ گزشتہ روز تھانہ مسلم ٹاؤن میں درج کیا گیا تھا. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. اہل خانہ نے اکیڈمی انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دے دیا. شہر قائد میں صحت کی سہولیات کا فقدان. اسپتالوں میں دوا کا بندوبست, نہ ہی صفائی ستھرائی کا کوئی نظام. وفاق یا صوبہ, آخر کون کرے گا کام؟ آج نیوز بنا کراچی کی آواز. بھارت میں متنازع قانون کے خلاف اقوام متحدہ ان ایکشن. انسانی حقوق کمیشن نے بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. ایرانی وزیر خارجہ کی بھی مسلمانوں پر حملوں کی مذمت. بالی ووڈ انڈسٹری بھی مودی کے خلاف یکزبان.
بلیٹن میں بعد ہوگی حکومت کے اہم اقدام کی وفاق نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں، انہیں علاج کے لیے لندن بھیجا گیا لیکن وہ کسی اسپتال میں داخل ہوئے اور نہ ہی لندن میں اپنا علاج کروایا۔ نواز شریف کو اب کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ تحریک انصاف حکومت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی کے لیے وفاق نے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا۔ فردوس عاشقاوان کہتی ہیں پردیسی کو دیس میں لانے کی چٹھی روانہ کر دی گئی ہے۔ آؤ بکار اور چیخو پکار لندن سے سنائی دی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لمبا بستر باندھ کے گئے تھے، وہ کسی ہاسپٹل سے علاج معالجہ نہیں کراتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس فیسلٹی کو مس یوز کیا۔ حکومتی خط میں برطانیہ سے کہا گیا ہے کہ نواز شریف پاکستان میں سزا یافتہ مجرم ہیں، انہیں علاج کے لیے لندن بھیجا گیا تھا لیکن وہ کسی اسپتال میں داخل ہوئے اور نہ ہی لندن میں اپنا علاج کروایا۔ برطانیہ انہیں واپس پاکستان بھجوائے تاکہ وہ اپنی سزا مکمل کر سکیں۔ حکومتی خط پر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ لندن میں ہی مقیم صدر مسلم لیگ نون نے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے کہا عمران خان ذاتی دشمنی میں اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں، عوامی نفرت سے بچنے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یاد رہے نواز شریف عدالتی حکم پر گزشتہ نومبر کو علاج کے لیے لندن روانہ ہوئے تھے۔ عدالت نے نواز شریف کی سزا معطل کی تھی اور پنجاب حکومت کو اس بات کا پابند بنایا تھا کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھ کر نواز شریف کے لندن میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ کریں۔ ادھر برطانیہ میں مقیم بیرسٹر راشد اسلم کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ایک خط لکھ کر برطانیہ سے پاکستان واپس بلوانا اتنا آسان نہیں ہے۔ برطانوی قانون کے مطابق نواز شریف کو تمام تر حقوق حاصل ہیں۔ یہ لیٹر جب آیا اس کے بعد یہاں کی لوکل پولیس کو جائے گا، وہ پولیس کے ادارے جو ہیں لوکل کورٹ کو رجوع کریں گے کہ یہ ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ آئی ہے، اس شخص کو پاکستان نے اپنے حوالے کرنے کے لیے اس کی حوالگی مانگی ہے۔ تو اس پورے سلسلے میں پھر نواز شریف صاحب کو نوٹس جائے گا۔ اس نوٹس کو چیلنج اس بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے کہ انفیئر ٹرائل تھا یا وہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یا وہ جو پوری پروسیڈنگز پاکستان میں ہوئی تھی ان کے خلاف وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی۔ یہ جو پورا پروسیجر ہے یہ 8 months to 1.5 year لیتا ہے، یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا، اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ بہت ساری ریکویسٹ آتی ہیں ایکسٹریڈیشن کی، تو بہت ساری ریکویسٹ اس وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں کہ جو ڈیمانڈنگ اسٹیٹس ہیں انہوں نے جو انصاف کے تقاضے اس شخص کے حوالے سے پورے نہیں کیے ہوتے۔ عمران خان نے خود نواز شریف کو لندن بھیجا تھا، اب اسے مجرم کیوں کہتے ہیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تنقید کی ہے اور کہا کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے NRO کر کے نواز شریف کو باہر بھیجا کیا، اب عمران خان اپنے فیصلے پر یو ٹرن لے رہے ہیں۔ یہ بھی بولے کہ آصف زرداری 6 ماہ سے غیر قانونی حراست میں ہیں، صحت یاب ہو کر جلد عوام کے درمیان ہوں گے۔ عمران خان نے خود میاں محمد نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا تھا، اب وہ جھوٹ نہ بولے قوم کے سامنے، رونا مت روئے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مجرم ہے؟ اگر آپ سمجھتے تھے مجرم ہے تو کیوں بھاگنے دیا؟ آپ اپنے مفاد کے لیے، اپنے حکومت بچانے کے لیے NRO کر کے باہر بھیج سکتے ہو، اور اب یہ ڈرامہ بازی نہیں چلے گا۔ جو بھی قدم اٹھانا پڑتا ہے عمران خان اٹھاتا ہے، یو ٹرن لینا پڑتا ہے تو یو ٹرن لیتا ہے، لیکن اس کا سسٹم، اس کا قتل ذات کو دفاع کرنے کے صدر زرداری کا جو صحت ہے، جو 6 مہینے غیر قانونی طریقے سے اس حکومت کا قید رہا، وہ طبی سہولیات جو کورٹ کے آرڈر پہ اس کا حق تھا وہ نہیں فراہم کی گئی، اس کی وجہ سے صدر زرداری کی صحت پہ بڑا اثر ہوا ہے، لیکن الحمدللہ ریہیبلیٹیشن چل رہا ہے، علاج چل رہا ہے۔ صدر زرداری کا علاج کراچی میں ہو رہا ہے، بالکل موجود ہے ملک کے، اور جیسے ہی صحت مند ہوگا ہمارا شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے حکومت پر دباؤ تھا، شیلا رضا کا پروگرام فیصلہ آپ کا میں دعویٰ۔ ملکہ بخاری بولیں کہ نواز شریف کو واپس لائیں گے، اگر وہ سیاسی پناہ لیتے ہیں تو پھر اور بات ہے۔ نون لیگ کی باعث حمید نے کہا کہ خط لکھنا عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ جس طرح جانے کے بعد آپ نے شور کیا اس سے مطلب ایک یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ حکومت پہ دباؤ بھی تھا کہ ان کو باہر بھیجا جائے، ورنہ کس کا دباؤ تھا؟ اس طرح سے بھیجنے والے نہیں تھے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں خود سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ تو دیا ہے نا۔ پاکستان ان کو ریکویسٹ کرے گی کہ ایک کنوکٹڈ پرزنر ہے پاکستان، بے شک وہ قیدی ہیں، ان کو بلا لیں اور ان کو آپ ڈپورٹ کیجئے۔
बिकॉज इनका सस्पेंडेड सेंटेंस खत्म हो चुका है, जो हमने इनको इजाजत दी थी रहने की वो खत्म हो चुकी है, अब आप इनको बाहर भेज दीजिए। अगर नवाज शरीफ साहब वहाँ असाइलम अप्लाई करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स तो वो एक और बात है। ये आवाम को की आंखों में झूठ हमने खत लिख दिया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कह रही है, हमने चिट्ठी लिख दी है। यार खुदा का नाम लो, चिट्ठी लिख दी है। सुन लीजिए, चिट्ठी लिखने से क्या होता है? उधर सेनेट इजलास में आटे के बहरान पर बहस छिड़ गई। कायमा कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट ऐवान में पेश की गई तो मुस्लिम लीग नून के मुशाहिदुल्लाह ने हुकूमत पर तंज का डाला, जिस पर हुकूमती अरकान सीखपा हो गए। आप बेशक चोरों को पकड़ें, लेकिन जब भी कोई बात होती है आप कहते हैं कि 1947 या मौजूदारों से लेके आप सारे चोर पकड़ें ताकि इनका नंबर देर से आए। ये सियासत दर सियासत करने की बात तो यही है। आप मतलब अपनी जब एहतसाब की बात होती है तो सारे रूल्स बदल जाते हैं और सीखपा हो जाते हैं। डायरेक्शन हुजूर दे जी जी तशरीफ रखें। अब आप मुझे डायरेक्शन ना देना जी, मैंने क्या करना है जी। आप लोग हमेशा मांगते लोग हैं। आपका लीडर तो नवाज शरीफ के पास मांगने जाता था, जद्दे भी जाता था, लंदन भी जाता था, जाती उम्रा भी जाता था, और एक भाई से जब पैसे मिल जाते थे तो दूसरे भाई से भी लेते थे, और ये 5-10% शौकत खानम में जमा कराते थे, बाकी सारे जेबों में डालते थे। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज अब इसको क्या बैठ जाए, हम इसकी बात पूरी सुनते। तशरीफ करके बैठ जाओ, तुम्हारी